الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. چند ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک رضا خانی مولوی حنیف قریشی نام کا، اس نے قائد اہل سنت والجماعت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو چیلنج کیا ہے مناظرے کا، اور ان کے علاوہ تمام علماء اہل سنت دیوبند کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتا ہے اور ان کی عبارات کو کفریہ سمجھتا ہے اور ان عبارات پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہے اور چیلنج کرتا ہے. ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ اس کے چیلنج کا کیا حقیقت ہے اور کیا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف قریشی کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. قائد اہل سنت مولانا الیاس گھمن صاحب نے پنڈی میں جب بیان کیا ہے، اس وقت انہوں نے اس بیان کے اندر حنیف قریشی کے چیلنج کو قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ حنیف قریشی کا چیلنج ہم قبول کرتے ہوئے تمام رضا خانیوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم ہر رضا خانی مولوی، چاہے حنیف قریشی ہو، چاہے اشرف سیالوی ہو، چاہے شوکت سیالوی ہو، چاہے اشرف عاصف جلالی ہو، چاہے طاہر القادری ہو، چاہے کوکب نورانی ہو، جو مرضی رضا خانی مولوی علماء اہل سنت والجماعت دیوبند پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہم اس کے کفر کو، احمد رضا خان کے کفر کو جس مرضی پلیٹ فارم پر، چاہے عدالت کے اندر، چاہے سپریم کورٹ کے اندر، چاہے عوام کے اندر، جس مرضی فارم پہ، جس مرضی چینل پہ یہ رضا خانی مولوی حضرات آنا چاہتے ہیں، تو مولانا گھمن صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم وہ چیلنج قبول کرتے ہیں. تو گھمن صاحب نے تو اس کا چیلنج اس وقت قبول کرنے کا اعلان کیا تھا. اب یہ حنیف قریشی صاحب بیان دے رہے ہیں کہ میں گھمن صاحب کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. آپ کی عقل پر افسوس اور ماتم ہے، وہ پہلے اعلان کریں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. آپ کا یہ اعلان کرنا کہ میں بھی چیلنج کرتا ہوں کیا معنی رکھتا؟ جب گھمن صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں حنیف قریشی کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شرائط طے کرتے. اب آپ بھی بیان دے رہے ہیں کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں. اپنی عوام کو بدھو مت بناؤ. اپنی عوام کو کب تک بدھو بناؤ گے؟ ہمارا یاد رکھ لیں، ہر مسلمان، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارے نزدیک احمد رضا خان پکا کافر تھا. نہ صرف یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان کافر تھا، بلکہ احمد رضا خان اور دیگر جید بریلوی علماء مثلا مفتی احمد یار نعیمی، نعیم الدین مراد آبادی اور احمد یار گڑھی اور دیگر بریلوی حضرات، بعض علماء، ہم ان کو ان کی عبارات، ان کی عقائد کی بنا پر گمراہ اور مشرک سمجھتے ہیں. اور اگر حنیف قریشی کو مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو مولانا الیاس گھمن صاحب تو دور کی بات ہے، آج کل ایک عام طور پہ لوگوں کو یہ جنون ہوتا ہے کہ اپنی شہرت، جھوٹی شہرت کے لیے جو بڑے عظیم شخصیات ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرتے ہیں. مثلا طاہر القادری صاحب نے اپنی جھوٹی شہرت کے لیے قائد اہل سنت مولانا اعظم طارق صاحب سے الیکشن میں ہارنے کا شوق پورا کیا، محض اپنی جھوٹی شہرت کے لیے. اسی طرح سے حنیف قریشی صاحب کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے قائد اہل سنت مولانا الیاس گھمن صاحب کو صرف اور صرف اپنی ذاتی جھوٹی شہرت حنیف قریشی نے حاصل کرنے کے لیے قائد اہل سنت مولانا الیاس گھمن صاحب کو چیلنج دیا ہے. مولانا الیاس گھمن صاحب دور کی بات ہے، میں مفتی محمد حماد، جو کہ انجمن ارشاد المسلمین لاہور کا اس وقت امیر، انجمن اہل سنت والجماعت لاہور کا امیر، اور اہل بدعت کی کمر توڑ دینے والے رسالہ راہ سنت کا مدیر حنیف قریشی اور تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا چیلنج قبول کرتا ہوں. لیکن حنیف قریشی کان کھول کر سن لو، تمہارے عقائد پر، تمہارے نظریات پر گفتگو پہلے ہوگی. ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف عقائد کا ہے، ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف سنت اور بدعت کا ہے. عوام کو دھوکہ مت دو. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا تمہارا اختلاف عبارات کا ہے، اگر تم عبارات پہ بات کرنا چاہتے ہو تو آؤ عبارات پہ بیٹھ کے بات کرو. لیکن یاد رکھو ہمارے حضرات کی ایمان پر بحث بعد میں ہوگی. پہلے تمہارے اعلیٰ حضرت جن کو تم اعلیٰ حضرت سمجھتے ہو، پہلے اس کے کفر اور اس کی ایمان پہ بحث ہوگی. پہلے تم اس کا ایمان تو ثابت کرو. اور دوسری بات،
کہ جب بھی مناظرہ ہوگا تو یاد رکھو کہ مناظرہ جب بھی ہوگا تو حسام الحرمین جس کی بنیاد المعتمد المستند اور حسام الحرمین جس کی بنیاد پر علماء اہل سنت کی تکفیر کی گئی، جب بھی مناظرہ ہوگا اس المعتمد المستند اور حسام الحرمین کے مطابق ہوگا. جو عبارات اس میں پیش کی گئی، جس ترتیب سے پیش کی گئی، اسی ترتیب کے مطابق گفتگو ہوگی، اسی کے مطابق گفتگو ہوگی. باقی میں پھر دہراتا ہوں کہ میں انجمن ارشاد المسلمین پاکستان کی طرف سے تمام لوگوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ خادم، یہ ادنا خادم، تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، چاہے وہ عبارات پر ہو، چاہے وہ عقائد پر ہو، چاہے وہ بدعت پر ہو. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنت مبارک، تم اہل شرک والبدع ہو، تمہیں شرک اور بدعت مبارک. ہم اہل سنت والجماعت، ہمیں توحید مبارک، تم اہل شرک والبدع، تمہیں شرک مبارک. ہمارا تمہارا اصل اختلاف عقائد کا ہے، عقائد پر آ کر بات کرو، عقائد پہ آ کر مناظرہ کرو. اور میں اس چینل اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے حنیف قریشی کو بھی اور تمام رضا خانی مولویوں کو بھی جواب دیتا ہوں، چیلنج قبول کرتا ہوں ان کا ہر قسم کا، اور وہ آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. اور جو شرائط میں نے پیش کی ہیں، اگر حنیف قریشی کو میری یہ شرائط منظور ہے اور قبول ہے تو وہ جون سی مرضی تاریخ پورے پاکستان میں جون سی مرضی جگہ رکھنا چاہتا ہے. یہ عاجز، یہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا خادم ہر جگہ پر، ہر گھڑی، ہر آن تیار ہے، ایک بار نہیں 1000 بار تیار ہے. تم آؤ تو